رات ایسی سیاہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ بادل گرج رہے اور بجلیاں کڑک کڑک کے گر رہی ہیں، اور ایسے سخت اور خوفناک وقت میں دہشت اور وحشت میں ڈوبا ہوا میں ننگے سر ننگے پیر آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہر طرف سے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے روشنی کی تلاش ہے، مگر دور دور تک کوئی ٹمٹماتا دیا دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیروں پر زہریلے سانپ اور زہریلے کیڑے مٹر گشت کر رہے ہوں، اور اونچے اونچے درخت شیطانی کہکے لگا رہے ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی صدیوں پرانا مرگٹ ہے۔ اچانک میرا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پڑتا ہے۔ قبر سے خون یوں ابل رہا ہے جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے، اور اس کا لاوا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ پھر مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں زمین میں دھنس رہا ہوں اور قبر مجھے نکل رہی ہے۔ میں زور زور سے چیختا چلاتا ہوں اور زور لگا کر قبر سے نکلتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس ابلتے خون سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بہراتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے ہی ڈھانچہ ایک مکروہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہ مجھے اپنے شیطانی پنجوں میں جکڑ لیتا ہے اور مجھے اوپر فضا میں اچھال دیتا ہے۔ مگر میں چیختا چلاتا اور لہراتا ہوا پھر واپس اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہوں۔ پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھ سے کہتا ہے، مجھے سچائی کی تلاش ہے، تو اندھیروں سے روشنی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ میں جواب دینے کے لیے منہ کھولتا ہوں، مگر بول نہیں پاتا۔ میری آواز بند ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے قبر سے باہر پھینکتا ہے۔ اسی لمحے تمام قبریں شک ہو جاتی ہیں اور ان سے ڈھانچے برآمد ہونے لگتے ہیں۔ درختوں کی لہراتی شاخیں پھنکارتے سانپ بن جاتی ہیں اور وہ سب مل کر مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مگر اسی لمحے میری بند آنکھوں کے سامنے نور کا ایک خالہ آ جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی تمام شیطانی ڈھانچے سمٹ سمٹ کے قبروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ درخت ساکت ہو جاتے ہیں اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں میٹھی اور اجلی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ پھر نور کے اس ہالے سے ایک مقدس ہاتھ باہر آتا اور میرے سر پر سایہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں چونک کر اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں۔ گاڑی کے ڈبہ کا چھوٹا بلب بجھ چکا تھا۔ شیشوں سے باہر صبح کا اجالا پھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ مسافر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، گاڑی کو حیدرآباد پہنچنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے اس طرح کے ڈراؤنے اور خوفناک خواب ایک مدت سے نظر آ رہے تھے، مگر ہر بار وہ نور کا حالہ اور مقدس ہاتھ میرے سر پر آ جاتا تھا اور میں نامعلوم شیطان کی دست برد سے نکل جاتا تھا۔ میں استغفر اللہ پڑھتا اٹھا اور فرش پر لیٹے ہوئے مسافروں سے بچتا ہوا غسل خانہ میں گیا اور وہاں سے وضو کر کے واپس آیا۔ پھر اپنی سیٹ پر فجر کی قضا نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے حصار قائم کیا اور دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر وظائف پڑھنے میں محو ہو گیا۔ پھر مجھے اس وقت ہوش آیا جب کسی نے میرا کندھا ہلایا اور کہا، او میاں، حیدرآباد آ گیا ہے۔ میں ہڑبڑا کے سیدھا ہو گیا۔ ڈبے میں آپا دھاپی مچی تھی۔ میں نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ تیز گام حیدرآباد اسٹیشن پر رکی تو میں نے اپنا مختصر سوٹ کیس سنبھالا اور 2nd کلاس کے ڈبہ سے اتر کر پلیٹ فارم پر چلنے لگا۔ ابھی میں چند قدم چلا تھا، کسی نے پشت سے آواز دی۔ میں رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ بابا لالی تیز تیز قدم اٹھاتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ بابا لالی میرے والد کے گہرے دوست، ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ والد صاحب کو عملیات کا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ماہر بھی تھے۔ بابا لالی بھی عملیات کے رسیہ تھے، مگر ایک غلط عمل کی وجہ سے ان کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں، اور ایک جن جس کا نام دیوس تھا وہ ان کو دشمن ہو گیا تھا۔ بابا لالی میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے سوٹ کیس
پلیٹ فارم پر رکھ کر بابا لالی کو خوش آمدید کہا، مگر انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور میں ان کے بوڑھے مگر مضبوط ہاتھوں میں سمٹ گیا۔ انہوں نے کچھ دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا، پھر الگ کرتے ہوئے بولے، میں ٹھیک وقت پر آ گیا۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔